تیسرا موبائل دینا آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی صاحب کے جیل سپرنٹنڈنٹ کے خلاف دائر کی گئی تموین عدالت کی درخواست پہ محترم جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور اس کیس میں جیل سپرنٹنڈنٹ نے بیان الفی جمع کرایا ہے کہ آئندہ وکلاء کے ساتھ خان صاحب کی میٹنگ کو کوئی مانیٹر نہیں کرے گا، نہ کوئی سنے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک پوائنٹ پہ ڈیبیٹ ہوا کہ کیا جیل میں کوئی اولاتی یا قیدی سیاسی باتیں کر سکتا ہے یا نہیں، چونکہ یہ 1818 میں ریگولیشن بنے تھے پریزنر کے لیے، جن کو بعد میں سن 1947 میں ایڈاپٹیشن ایکٹ 1947 کے تحت پاکستان نے اس وقت ایڈاپٹ کیا، اور پھر سن 78 میں اپڈیٹڈ ورژن بنے جیل رولز کے، لیکن اس میں وہی انگریزوں کے تمام قوانین کو، جیل کے قوانین کو ریپروڈیوس کیا گیا۔ تو اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جیل میں سیاسی گفت و شنید نہیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف آئین پاکستان جو ہے حق دیتا ہے بنیادی فنڈامنٹل رائٹ آف ایسوسیشن، تو لہٰذا یہ جو شک ہیں وہ متصادم آئین کے ساتھ، اور اس پہ بحث ہوئی، اس پہ میں نے پرندیہ دیا کہ میں اس شک کو چیلنج کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد عدالت نے معاونین مقرر کیے ہیں، کیونکہ خان صاحب کا ایک کیس اس طرح ہے کہ ان کے خلاف 202 لگ بھگ کرمنل کیسز ہیں، پھر ایک سیاسی پارٹی کے بانی ہیں، اور بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی پارٹی کے، 2/3 میجارٹی سے زیادہ مینڈیٹ دیے ہیں پاکستان نے۔ تو لہٰذا ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ ان کے ساتھ کوئی جیل میں سیاسی بات چیت ہی نہیں کرے گا، یہ مذاق کے مترادف ہیں۔ اگلے جمعے پہ اس کیس کی مزید سماعت ہوگی۔ سر، کل آپ نے ٹویٹ کیا ہے، دو ٹویٹ کیے ہیں، جس میں آپ نے کہا ہے مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے، تو اس کے بعد جو میری گفتگو ہوگی میرے مخالفین کے لیے تھوڑی نرم لہجہ ہوگا اور اچھے الفاظ ہوں گے، تو سر یہ پھر کیسے اپوزیشن کریں گے؟ جو پی ٹی آئی ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ سے اپوزیشن، وہ تو نہیں ہو پائی؟ نہیں، میں نے آپ نے میرے ٹویٹ پھر نہیں پڑھے ہیں۔ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کچھ میرے دوست ہینڈل کرتے ہیں، اور کل ایک ٹویٹ ہوا تھا جو میرے خیال میں نہ کرتا، جس کو میں نے پھر ڈیلیٹ کیا، کیونکہ اس میں لینگویج بڑی ہارش استعمال ہوئی تھی، اور کل ہی میں نے پھر ٹویٹر اکاؤنٹ کو خود ہی سنبھال لیا ہے، لاگ آؤٹ کر دیے ہیں تمام ایڈمنس کو، کیونکہ آئے دن جو ہیں یہ مسئلے پیدا ہو رہے تھے، لہذا کم ہی ٹویٹ کروں گا۔ اور جو میں نے ٹویٹ کی ہیں وہ لینگویج کے حوالے سے کی ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ہمیشہ میں ڈیسنٹ لینگویج اور ٹویٹس میں استعمال کروں گا۔ جہاں تک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین نامینیٹ ہونے کا تعلق ہے، تو ہمارے یار دوستوں نے پرسوں ہی خان صاحب کو 2 وکلاء بھجوا دیے تھے کہ جی شکایتیں لگاؤ ان کی، اور تاکہ خان صاحب جو ہیں ان کو دستبردار کروا سکے۔ پارٹی کے اندر جو ہیں یہ کینچا تانی چل رہی ہے میرے خلاف۔ میں نے تو کسی کے عہدے پہ کوئی عذر کبھی نہیں اٹھایا ہے، اور وہ جو 2 وکلاء گئے تھے ان کو نہیں چاہیے تھا کہ غیر موجودگی میں اس طرح جو ہے، اور پھر جن کے نام انہوں نے کوٹ کیے کہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں صاحب کہہ رہے ہیں، تو بہرحال یہ بات میں پارلیمانی پارٹی میں ضرور کروں گا، اور خان صاحب کا فیصلہ ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جی ان کو نہ مجھے ملے، تو یہ خان صاحب کو ان کے فیصلے ان کی ثوابدید پہ کرنے دیں اور ان کو امپلیمنٹ ہونے دیں۔ ان طریقوں سے اگر خان صاحب کو فیصلے تبدیل کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، اس خواہش میں کہ جی یہ فلاں عہدہ بھی جو ہیں فلاں شخص کو ملے یا مجھے ملے، خان صاحب نے
تمام جو پارٹی کے عہدے ہیں، بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین بنایا، عمر ایوب صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا، عمر ایوب صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا. یہ فیصلے خان کے فیصلے ہیں، ہم سب کو قبول ہوتے ہیں، لیکن میرے حوالے سے پہلی دفعہ خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا تو اس پہ جو ہے کچھ لوگوں کو لازماً تکلیف ہوگی، کیونکہ انہوں نے 2 وکلاء بھیجے اور انہوں نے پھر خان صاحب سے جو میٹنگ کی اس میں ان کی کوشش یہ تھی کہ کس طرح خان صاحب کو، لیکن خان صاحب نے انکار کیا. سر اتوار کو جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کی قیادت آپ کرنے جا رہے ہیں؟ جی، اسلام آباد اور پنڈی میں ہمارا بھرپور احتجاج ہوگا. اسلام آباد اور پنڈی کو لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احتجاج جو ہیں اب ضرورت ہے اس میں فیملیز کے آنے کی. 2 احتجاج ہم نے کیے، بھرپور احتجاج تھے، لیکن اس دفعہ ہم تاریخی احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تو فیملی کے عوام سے، اسلام آباد کے عوام سے میری اپیل ہے کہ خان صاحب جب بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں اس امید پہ دیتے ہیں کہ پاکستانی ان کی کال پہ لبیک کہیں گے، کیونکہ یہ احتجاج، یہ ہماری جدوجہد ہمارے ذات کے مفاد کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستانیوں کے ایک بہتر مستقبل کے لیے ہماری یہ جنگ ہے. ہم 11 سے 12 بجے کے بیچ جو ہیں 26 نمبر چنگی پہ میں خود وہاں ہوں گا اور وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے. عامر مغل صاحب جو ہیں، جو ہمارے اسلام آباد ریجن کے صدر ہیں اور ان کا حلقہ بھی بنتا ہے، پنڈی کے جی ٹی روڈ سے پنڈی کے عوام ہمیں وہاں پہ ملیں گے. مری روڈ سے لیاقت باغ سے قافلہ شروع ہوگا. فیض آباد پہ علی بخاری صاحب جو ہیں وہ قافلے کو لیڈ کریں گے روات سے، وہ وہاں پہ اکٹھے ہوں گے. اور 12 کہو کے جو ہمارے پارٹی کے عہدیداران ہیں وہ ریلی لے کے یہ آئیں گے 0 پوائنٹ پہ، اور یہ ہم سب 0 پوائنٹ پہ یکجا ہوں گے 2 بجے سے 3 بجے کے بیچ. اور پھر ہم جو ہیں سینٹورس کے پل سے جو ہیں جو فیملیز ہوں گے ان کو بے شک وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں، جو جوان ہوں گے، اور ہم سب پیدل پریس کلب کی طرف جائیں گے. وہاں پہ ہم پھر احتجاجی جلسے کہنے کا بھی احتجاج کیا، پولیس نے پیچھا کیا ہے، تو اس بار بھی ذہنی طور پر تیار ہے؟ پولیس تو ہمیشہ پیچھا کرتی ہے، ذہنی طور پہ تیار کیا ہے، اب تو دماغ میں بیٹھی ہوئی ہے. مربت صاحب، یہ جو گزشتہ روز واقعہ پیش آیا اور آپ کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دی گئی، کہا گیا کہ وہاں سے 3 دہشت گرد پکڑے گئے، افغانستان سے آئے ہیں، نقشے بھی ان کے پاس ہیں، کس قدر تشویشناک ہے؟ ادھر بانی چیئرمین پی ٹی آئی بھی قید ہیں، چودھری پرویز الہی اور دیگر بھی. سیکیورٹی صورتحال کے مطابق کتنا آپ کے لیے چیلنجنگ ہے؟ اور اس حوالے سے کچھ آپ عدالت سے بھی رجوع کریں گے کہ اڈیالہ جیل کے اندر وہاں پر دہشت گرد پہنچ سکتے ہیں، تو وہاں پر خان صاحب کس طرح محفوظ ہیں؟ یہ جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک